بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل والمصنف لم يتعرض لتعريفه إما للاكتفاء بالتصور بوجه ما في مقام التقسيم، وإما لأن تعريف العلم مشهور مستفيض، وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل۔ مصنف کا قول العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، وہ ایسی صورت ہے جو حاصل ہو کسی شے سے عند العقل عقل میں۔ والمصنف لم يتعرض لتعریفہ، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں چھیڑا ہے علم کی تعریف کو۔ اما للاکتفاء بالتصور بوجہ ما، یا تو فی مقام التقسیم، اما للاکتفاء بالتصور بوجہ ما فی مقام التقسیم، یا تو تقسیم کے مقام میں کچھ تصور ہو جانے پر اکتفا کرنے کی وجہ سے۔ اما للاکتفاء بالتصور بوجہ ما فی مقام التقسیم، سب سے پہلے ترجمہ کریں گے مقام التقسیم کا، یا تو مقام تقسیم میں کچھ تصور ہو جانے پر اکتفا کرنے کی وجہ سے، بوجہ ما اس کا ترجمہ کر لیں گے کچھ۔ وَإِمَّا لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْعِلْمِ مَشْهُورٌ مُسْتَفِيضٌ، یا اس وجہ سے کہ علم کی تعریف مشہور و معروف ہے۔ وَإِمَّا لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِيهِيُّ التَّصَوُّرِ، یا اس بنا پر کہ علم بدیہی التصور ہے، علی ما قیل اس قول کی بنا پر جو کہا گیا ہے۔ اس عبارت میں ایک لفظ آیا ہے مستفیض، مشہور مستفیض، اس کا ہم نے ترجمہ کیا مشہور و معروف۔ مستفیض جو ہے استفاد یستفید باب استفعال سے ہے، اصل اس کے معنی آتے ہیں شائع ہونا اور عام ہونا۔ بہرحال قوله العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں سب سے پہلے تو علم کی ایک تعریف ذکر کی ہے۔ آپ نے مرقات کے اندر پڑھا ہے کہ علم کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، خود صاحب مرقات نے 5 تعریفیں علم کی ذکر کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر لوگوں نے اور بھی تعریفیں ذکر کی ہیں۔ انہی میں سے ایک تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر علم کی ذکر کی ہے، وہ الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، کسی شے کی وہ صورت جو عقل میں حاصل ہو جائے، یعنی وہ صورت جو عقل میں آ جائے اس کا نام علم ہے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف کی ہے۔ والمصنف لم يتعرض لتعریفہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ماتن پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض ماتن پر یہ ہوتا ہے کہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تقسیم کی ہے ڈائریکٹ، اور علم کی تعریف بیان نہیں کی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تعریف کرتے علم کی، اور تعریف کے بعد میں علم کی پھر تقسیم کرتے، اور تقسیم سے پہلے تعریف کا ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تقسیم کرنا گویا کہ اس چیز پر حکم لگانا ہوتا ہے، اور حکم لگانے کے لیے محکوم علیہ کا علم ضروری ہے۔ جب محکوم علیہ کا علم ہی نہیں ہوگا تو اس پر حکم کیسے لگایا جائے گا؟ تو اس لیے تقسیم سے پہلے مقسم کا علم حاصل ہو جانا ضروری ہے، یعنی اس کی تعریف ضروری ہے، جبکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف نہیں کی ہے اور ڈائریکٹ تقسیم ذکر کرتی ہے۔ تو شارح رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کے 3 جواب ذکر فرمائے ہیں۔ اما للاکتفاء بالتصور بوجہ ما فی مقام التقسیم، یہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا جواب دیا ہے۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تقسیم سے پہلے مقسم کا علم ہونا یہ تو ضروری ہے، لیکن
علم سے مراد جو ہے من کل الوجہ علم مراد نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے علم حاصل ہو اور مکمل طور پر اس چیز کا علم حاصل ہو، بلکہ اگر من وجہ بھی وہ چیز معلوم ہے تب بھی اس کی تقسیم کرنا درست ہے، اور یہاں پر جو ہے علم جو ہے من وجہ معلوم ہی ہے، اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف نہ کر کے اس کی تقسیم کر دی ہے۔ دوسرا جواب وَإِمَّا لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْعِلْمِ مَشْهُورٌ مُسْتَفِيدٌ سے مصنف شارح رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ علم جو ہے ایک مشہور و معروف چیز ہے اور عام لوگ بھی علم کو جانتے ہیں، تو اس کی شہرت کو کافی سمجھتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی مستقل تعریف نہیں کی ہے بلکہ تقسیم کر دی ہے۔ وَإِمَّا لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِيهِيُّ التَّصَوُّرِ عَلَى مَا قِيلَ، یہ تیسرا جواب شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا علم کی تعریف نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ علم ایک قول کے مطابق بدیہی ہے، اور جو چیزیں بدیہی ہوتی ہیں ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے گرمی سردی، ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لہذا بدیہی کی تعریف کرنے کی چونکہ ضرورت نہیں ہوتی، اور علم بھی ایک قول کے مطابق بدیہی ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف نہیں کی ہے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ مصنف نے کہا علی ما قیل، ایک قول پر، یعنی علم کا بدیہی التصور ہونا یہ مسلم قاعدہ نہیں ہے، مسلمہ اصول نہیں ہے مناطقہ کا، بلکہ صرف ایک قول ہے۔ دراصل علم کے سلسلے میں یہ اختلاف ہے کہ علم جو ہے وہ بدیہی ہے یا نظری ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے علم کو وہ بدیہی مانتے ہیں اور حکماء اس کو نظری مانتے ہیں۔ پھر جو حضرات نظری کہتے ہیں یعنی حکماء، ان میں بھی پھر اختلاف ہو گیا کہ نظری تو ہے لیکن یہ ممکن التحدید ہے یا ممکن التحدید نہیں ہے، یعنی اس کی تعریف کرنا ممکن ہے یا تعریف کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ممکن التحدید ہے، یعنی تعریف کی جا سکتی ہے، اور جو حضرات بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ غیر ممکن التحدید ہے، یعنی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر جو حضرات ممکن التحدید کہتے ہیں ان میں بھی پھر دو جماعتیں ہیں، ایک میسر التحدید کہتی ہے، ایک متعسر التحدید کہتی ہے، یعنی تعریف کرنا ممکن تو ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ آسان بھی ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ تعریف کرنا ممکن تو ہے لیکن آسان نہیں ہے بلکہ اس کی تعریف کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ بہرحال یہ اختلاف ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف علی ما قیل کے ذریعے سے اشارہ کر دیا ہے۔ تو یہ تین جواب ہوئے شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے جو مصنف کی طرف سے دیے ہیں۔ قوله ان كان اذعانا للنسبة اي اعتقادا للنسبة الخبرية الثبوتية كالاذعان بأن زيدا قائم او السلبية كالاعتقاد بأنه ليس بقائم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان كان اذعانا للنسبة، یعنی نسبت خبریہ ثبوتیہ کا اعتقاد ہے۔ کل اذعانی بأن زیدن قائم، جیسے اس بات کا اعتقاد کہ زید کھڑا ہے، اب اس سلبیتی، یا نسبت خبریہ سلبیہ کا اعتقاد ہو، جیسے اس بات کا اعتقاد کہ زید کھڑا نہیں ہے۔ فقد اختار مذهب الحكماء حيث جعل التصديق نفس الإذعان والحكم دون المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين كما زعمه الإمام الرازي۔ پس اختیار کیا مصنف نے حکماء کے مذہب کو، حيث جعل التصديق نفس الإذعان، کیونکہ انہوں نے بنایا ہے اذعان اور نفس اذعان اور حکم کو تصدیق، دون المجموع المرکب منہ، نہ کہ اس مجموعے کو جو حکم اور طرفین کے تصور سے مرکب ہو، دون المجموع المرکب منہ ومن تصور الطرفین، نہ کہ اس مجموعے کو جو حکم اور طرفین کے تصور سے مرکب ہو۔ فقد اختار مذہب الحکماء، بس اختیار کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حکماء کے قول کو، حیث جعل التصدیق نفس الاذعان والحکم، کیونکہ انہوں نے تصدیق، حکم اور اذعان کو قرار دیا
نہ کہ دون المجموع المرکب منہ، نہ کہ اس مجموعے کو جو مرکب ہو منہ اس سے یعنی حکم سے، ومن تصور الطرفین اور طرفین کے تصور سے، کما زعمہ الامام الرازی جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خیال کیا ہے۔ واختار مذہب القدمائی اور مصنف نے اختیار کیا قدماء کے مذہب کو، حیث جعل متعلق الاذعان والحکم الذي هو جزء اخیر للقضیۃ، کیونکہ اذعان اور حکم کا متعلق اس چیز کو قرار دیا، حیث جعل متعلق الاذعان والحکم، کیونکہ قرار دیا اذعان اور حکم کا متعلق الذي هو جزء اخیر للقضیۃ، جو کہ قضیے کا اخیر جز ہے، هو النسبۃ الثبوتیۃ او السلبیۃ، اور وہ اخیر جز کا ہے نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ ہے، لا وقوع النسبۃ الثبوتیۃ التقییدیۃ او لا وقوعها، نہ کہ نسبت ثبوتیہ تقییدیہ کے وقوع اور لا وقوع کو۔ وسيشير إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا، اور ان قریب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کریں گے قضایا کی بحث میں، فی مباحث القضایا قضایا کی بحث میں قضیے کے اجزاء کے 3 ہونے کی طرف، اور ان قریب مصنف اشارہ کریں گے قضیے کے اجزاء کے 3 ہونے کی طرف قضایا کی بحث میں۔ اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ نسبت ثبوتیہ تقییدیہ کس کو کہتے ہیں۔ نسبت ثبوتیہ تقییدیہ وہ نسبت ناقصہ کہلاتی ہے جو ایسے مرکب اضافی میں ہو جو محکوم بہ کے مصدر کو محکوم علیہ کی طرف مضاف کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے زید قائم مثال کے طور پر، یہاں پر جو ہے قیام کی آپ نسبت کریں زید کی طرف، قیام زیدن، تو قیام زیدن کے اندر جو نسبت ہے یہ نسبت ثبوتیہ تقییدیہ ہے۔ یہاں پر چونکہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مضاف کے لیے قید ہوتا ہے، اس لیے اس کو تقییدیہ کہتے ہیں، اور مضاف کا مضاف کے لیے ثبوت ہوتا ہے، اس لیے اس کو ثبوتیہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز سمجھ لی، تو اب اس کا جو مفہوم ہے عبارت کا وہ سمجھیں۔ قولہ ان کان اذعانا للنسبۃ ای اعتقادا للنسبۃ الخبریۃ الثبوتیہ۔ اس عبارت میں شارح رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات تو یہ کہ اذعان کے معنی بیان کیا۔ اذعان کے معنی کیا ہیں؟ ای اعتقادا، یعنی اعتقاد، اذعان کے جو معنی ہیں وہ اعتقاد کے ہیں۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ متن کے اندر جو نسبت آیا ہے ان کان اذعانا للنسبۃ، اگر وہ نسبت کا اذعان ہو، نسبت کا اعتقاد ہو، تو نسبت سے جو مراد کیا ہے اس کو بیان کیا کہ نسبت سے مراد ہے نسبت تامہ خبریہ، نسبت تامہ خبریہ، اسی کو کہا اعتقادا للنسبۃ الخبریۃ الثبوتیہ۔ کیونکہ اچھا یہ بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ نسبت ناقصہ جو ہوتی ہے یا نسبت تامہ انشائیہ جو ہوتی ہے اس کے اعتقاد کو تصدیق نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کے اعتقاد کو تصور کہتے ہیں، جیسے آگے چل کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تصور کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو نسبت جو متن کے اندر آیا ہے اس نسبت سے مراد ہے نسبت تامہ خبریہ، چاہے وہ نسبت تامہ خبریہ ثبوتیہ ہو، جیسے زید قائم میں نسبت ثبوتی ہے، یا نسبت تامہ خبریہ سلبیہ ہو، جیسے زید لیس بقائم میں نسبت تامہ سلبیہ ہے۔ فقد اختار مذهب الحكماء حيث جعل التصديق نفس الاذعان والحكم۔ اس عبارت میں شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ابتداءً تو ایک اختلاف کی طرف اشارہ کیا، اور پھر ماتن کا مذہب جو ہے وہ متعین کیا ہے۔ اختلاف ہے تصدیق کے بسیط اور مرکب ہونے میں، کہ تصدیق یہ بسیط ہوتی ہے یا مرکب ہوتی ہے۔ متکلمین جو ہیں، جن میں امام فخر الدین رازی بھی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ تصدیق مرکب ہے، اور حکما جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ تصدیق مرکب نہیں ہے بلکہ تصدیق بسیط ہے۔ مرکب کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جو چند چیزوں سے مل کر بنے، بسیط کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی چیز ہو، وہ چند چیزوں سے مل کر نہ بنے، اس کا کوئی جز نہ ہو۔ تو تصدیق
کے لیے ایک چیز تو یہ سمجھے کہ تصدیق کے لیے جو ہے 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک محکوم علیہ کا تصور، ایک محکوم بھی کا تصور، ایک نسبت خبریہ کا تصور، اور ایک ہوتا ہے حکم یعنی نسبت حکمیہ کا اذعان۔ یہ 4 چیزیں تصدیق کے لیے بالاتفاق ضروری ہیں۔ البتہ ضروری ہونے میں پھر یہ اختلاف ہو گیا کہ یہ چاروں جو چیزیں ہیں تصدیق کے اجزاء ہیں یا تصدیق کے اجزاء نہیں ہیں۔ تو حکماء جو ہے وہ چونکہ یہ کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اس لیے حکماء کا نظریہ یہ ہے کہ تصدیق نام ہے صرف حکم کا، تصدیق نام ہے صرف حکم کا، جس کو اذعان اور اعتقاد بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کو مصنف نے ذکر کیا، حیث جعل التصدیق نفس الاذعان والحکمی۔ حکماء کے نزدیک تصدیق نام ہوتا ہے صرف حکم کا، جس کو اذعان اور اعتقاد بھی کہتے ہیں۔ البتہ جو دیگر 3 چیزیں ہیں یعنی محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور اور نسبت خبریہ کا تصور، یہ تینوں چیزیں تصدیق کے لیے شرط ہیں، شطر نہیں ہے، یعنی اس کا جز نہیں ہے، البتہ اس کے لیے شرط ہے کہ بغیر اس کے تصدیق نہیں پائی جائے گی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تصدیق بلکہ چاروں چیزوں کا مجموعہ کہلاتا ہے، یعنی چاروں چیزیں جو ہیں ان میں سے ہر ایک تصدیق کے لیے جز ہے، شرط نہیں ہے۔ تو شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ماتن کی جو عبارت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماتن علیہ الرحمہ جو ہیں حکماء کے ساتھ ہیں اور تصدیق کو بسیط کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حکماء کا مذہب اختیار کیا؟ اس کی دلیل مصنف نے دی ہے، شاعر نے حیث جعل، کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ماتن نے اذعان پر تصدیق کا حکم لگایا ہے اور اس طریقے سے کہا ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق، کہ اگر نسبت حکمیہ کا اعتقاد ہو تو وہ تصدیق ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تصدیق ماتن کے نام صرف اذعان ہی کا نام ہے، دون المجموع، نہ کہ مجموعے کا، یعنی مذکورہ تصورات ثلاثہ جو ہیں اور حکم کا جو مجموعہ ہے اس کا نام تصدیق نہیں ہے، جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ بہرحال جو تصدیق کا جو اختلاف ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصدیق 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور حکماء کے نزدیک جو ہے تصدیق وہ 4 چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ صرف حکم کا نام تصدیق ہے، اذعان کا نام تصدیق ہے، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں وہ تصدیق کے لیے شرط کے درجے میں ہیں، شطر کے درجے میں نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، واختار مذهب القدماء حيث جعل متعلق الاذعان والحكم الذي هو جزء اخیر للقضیہ۔ یہ ایک دوسرے اختلاف کی طرف مصنف ماتن نے اشارہ کیا ہے۔ اختلاف اس چیز میں ہے کہ قضیے کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو متقدمین یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قضیے کے اجزائے ترکیبی 3 ہوتے ہیں، ایک محکوم علیہ، ایک محکوم بھی، اور ایک نسبت تامہ خبریہ، چاہے وہ نسبت تامہ خبریہ ثبوتیہ ہو یا سلبیہ ہو۔ مثال کے طور پر زید قائم میں زید جو ہے وہ محکوم علیہ ہے اور قائم محکوم بھی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک نسبت ہے جس کو نسبت تامہ خبریہ کہتے ہیں، وہ ایک معنوی چیز ہے۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو قضیہ کہا جاتا ہے۔ تو قضیے کے اجزائے ترکیبی 3 ہو گئے، اور متاخرین جو ہیں وہ قضیے کے اجزائے ترکیبی 4 چیزوں کو قرار دیتے ہیں، محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت تقییدیہ ثبوتیہ اور نسبت تامہ خبریہ، چاہے وہ ثبوتیہ ہو یا سلبیہ۔ تو نسبت تقییدیہ ثبوتیہ یہ ایک زائد چیز ہے حکماء کے نزدیک، متاخرین حکماء کے نزدیک۔ تو شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ متقدمین کے مصنف جو ہیں وہ ماتن متقدمین کے ساتھ ہیں، یعنی قضیے کے اجزاء وہ 3 مانتے ہیں، 4 نہیں مانتے ہیں۔ اور اس کی دلیل اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے ان کان اذعانا للنسبتی، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے
اس لیے کہ تصدیق کا جو متعلق ہے، ماتن نے تصدیق کا متعلق نسبت خبریہ کو بنایا ہے، نسبت تقییدیہ ثبوتیہ کے وقوع یا عدم وقوع کو تصدیق کا متعلق نہیں بنایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے یہ متقدمین کے ساتھ ہے، متاخرین کے ساتھ نہیں۔ اگر متاخرین کے ساتھ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو پھر اذعانا لوقوع النسبت فرماتے، یعنی تصدیق کا جو متعلق ہے وہ وقوع نسبت تقییدیہ کو قرار دیتے، لیکن مصنف نے ایسا نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماتن جو ہیں وہ قضیے کے اجزاء کو 3 ہی مانتے ہیں، 4 نہیں مانتے۔ وَسَيُشِيرُ إِلَىٰ تَثْلِيثِ أَجْزَاءِ الْقَضِيَّةِ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جب اعتراض یہ ہے کہ متن میں النسبت سے پہلے ایک لفظ مضاف جو ہے وہ محذوف مانا جا سکتا ہے، اور پھر نسبت سے مراد نسبت تقییدیہ ہو، یہ ممکن ہے۔ اگر ایسا ہو کہ النسبت سے پہلے ایک لفظ مضاف مان لیا جائے یعنی وقوع، تو وقوع نسبت ہی ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں ماتن کا جو مسلک ہے وہ متاخرین کے ساتھ نظر آئے گا۔ تو یہ کہنا کہ ماتن متقدمین کے ساتھ ہے، یہ بات زیادہ درست معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ یہاں پر متن میں ایسا مراد لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصدیقات کی ابتدا میں ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے جو آگے چل کر کے عبارت ذکر کی ہے اس سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ماتن کے نزدیک قضیے کے اجزاء 3 ہی ہیں، 4 نہیں ہیں۔ کیسے؟ آگے چل کر کے جو عبارت ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہے وَيُسَمَّى الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَوْضُوعًا وَالْمَحْكُومُ بِهِ مَحْمُولًا وَالدَّالُّ عَلَى النِّسْبَةِ رَابِطَةً۔ تو یہاں پر 3 چیزیں ذکر کی ہیں، محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت پر دلالت کرنے والی جو چیز ہے۔ تو اب اگر متن میں ہم یہاں پر وقوع نسبت لے کر کے نسبت تقییدیہ مراد لیں تو پھر دونوں عبارتوں میں تضاد ہو جائے گا، اس لیے یہاں پر وقوع کو محذوف نہیں مان سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماتن جو ہیں وہ متقدمین ہی کے ساتھ ہیں، متاخرین کے ساتھ